ادب. اسی لیے بزرگ کہتے ہیں الدین کلھا ادب، دین تو نام ہی ادب کا ہے. اور جس نے جیسے حضرت ذوالفقار صاحب نے بھی کتاب لکھی ہے کہ با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب، وہ مارا گیا. ادب دین کا نام. اسی لیے آپ دیکھیں کہ کتنے بڑے لوگ تھے اور ایک دوسرے کا ادب کتنا تھا، احترام کتنا تھا. کہ امام شافعی جب بغداد میں گئے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جہاں قبر ہے، مدرسہ ہے، وہاں مسجد ہے، بہت بڑی مسجد، میں نے بھی دیکھی الحمدللہ. تو وہاں جب نماز کا وقت ہے نا، امام شافعی رحمۃ اللہ کبھی نماز نہیں پڑھاتے، کسی کو کہہ دے بھی تم پڑھاؤ. لوگ طالب بڑے ہوئے جب کہتے بھائی نہیں مجھ سے نہیں بوجھ اٹھایا جاتا، میں اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تو سارے مقتدیوں کا بوجھ میں اٹھاؤں. اسی لیے حکم ہے نا کہ امام عالم ہو کہ سب کا بوجھ اس پر ہے نا. اور اس نے اگر غلطی کی تو سارے مارے گئے نا. تو نماز کا جب وقت آیا نا تو امام صاحب جلدی سے مصلی پہ کھڑے ہو. وہاں تو ہزاروں کا مجمع تھا نا جی. کوئی جب جہاں امام شافعی آ رہا ہو تو کیا خیال ہے آپ کا کتنے لوگ ہوں؟ امام حضرت عطا اللہ شاہ بخاری آتے تھے تو لاکھ لاکھ کا مجمع ہو جاتا تھا. تو امام شافعی جب آئے ہوں گے تو اس وقت کتنا اجتماع ہو، کیونکہ امام شافعی تو مصر رہتے تھے. آپ نے آخری شادی جو ہے مصر میں کی تھی اور پھر زندگی وہیں گزاری، قبر بھی ہوئی. تو جلدی سے مصلی پہ کھڑے ہو گئے. لوگ بڑے خوش ہوئے کہ آج اللہ نے ہمیں امام شافعی کے پیچھے نماز نصیب کر دی. تو امام حضرت نے نماز پڑھائی اور نماز میں رفع یدین بھی نہیں کیا. حالانکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو رفع یدین واجب ہے. امام احمد بن حنبل تو فرماتے ہیں کہ مستحب ہے، کسی نے کیا نہیں کیا. اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو ہے ہی نہیں رحمۃ اللہ علیہ. امام شافعی کے نزدیک تو واجب کے درجے میں ہے. اور آپ نے اس دن رفع یدین بھی نہیں کی، نماز بھی پڑھائی. جب سلام پھیرا تو جو حجت والے شاگرد تھے نا، ہر آدمی تو نہیں بول سکتا تھا نا. انہوں نے کہا حضرت آج الحمدللہ شکر ہے کہ ہم نے نماز پڑھ لی، لیکن کیسے خیال ہے؟ فرمایا استحییت من صاحب ھذا القبر، اس قبر والے سے مجھے حیا آیا، کیونکہ اس کے فتوے میں مقتدی کو فاتحہ نہیں پڑھنی. اگر میں مقتدی بنتا اور فاتحہ نہ پڑھتا تو پھر اس پر عمل ہوتا نا اور میرا اپنا عقیدہ تو چھوٹ جاتا نا. تو میں نے کہا امام بن جاؤ. امام میں تو کوئی جھگڑا نہیں ہے. امام حنیفہ کے نزدیک بھی امام فاتحہ پڑھے گا، ہمارے نزدیک بھی امام فاتحہ پڑھے گا. لہٰذا فاتحہ کا مسئلہ تو اس طرح حل ہو گیا نا کہ جب میں خود امام بن گیا. جھگڑا تو مقتدی کی فاتحہ میں ہے نا کہ مقتدی فاتحہ پڑھے یا نہ پڑھے. امام کی فاتحہ میں کوئی جھگڑا ہی نہیں. انہوں نے کہا حضرت آج آپ نے رفع یدین بھی لکھی. انہوں نے فرمایا ہاں ان کے مسلک میں رفع یدین جائز نہیں. تو میں نے آج اپنا مسلک چھوڑ دیا. میں نے کہا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پہ عمل کروں. یہ تھا ادب. اور ویسے بھی ان کو کرنا بھی چاہیے تھا ادب، کیونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ محمد بن حسن الشیبانی کے شاگرد ہیں. سارا کچھ انہوں نے ان سے پڑھا ہے. اور محمد بن حسن الشیبانی جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، لہذا امام شافعی تو شاگرد کے شاگرد ہوئے نا. اس لیے بھی ادب ضروری تھا کہ آج استاد کے مقام پہ کھڑے تھے. اللہ تبارک و تعالی ان تمام ائمہ فقہا محدثین پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. اس لیے میرا عزیز کبھی کسی استاد کی، کسی عالم کی، کسی شیخ کی کبھی بے ادبی نہ کرنا، ورنہ نعوذ باللہ علم سے محروم ہو جاؤ. حضرت مولانا رسول خان صاحب تھے جو استاد الکل تھے، یعنی سب علماء کے استاد تھے. حضرت مولانا ادریس خان دہلوی کے بھی استاد تھے. اچھا حضرت مولانا ادریس خان دہلوی رحمۃ اللہ علیہ خود اتنے بڑے عالم ہیں جن کی تفسیر معارف القرآن ہے، بہت بڑے محدث مفسر. اچھا وہ حضرت سبق پڑھا رہے ہوتے نا تو حضرت مولانا رسول خان صاحب مسجد میں وہاں سے گزرتے تو یہ یہی کھڑے ہو جاتے، اجی حضرت سلام علیکم، اجی حضرت سلام. خود طالب حیران بھی، نہ استاد دیکھ رہا ہے نہ اس کو پتہ ہے.
استاد تو ادھر سے یوں گزر گیا، یہ کھڑے ہوئے ہیں جی استاد جی السلام علیکم. حضرت میں نے تو دیکھا نا، استاد نے نہ دیکھا لیکن میں نے تو دیکھا نا، استاد نے تو نہیں دیکھا ورنہ وہ مجھے جواب دیتے، لیکن میں نے تو دیکھ لیا تھا نا. جب تک استاد نظر آ رہے حضرت کھڑے. یہ مسئلے نہیں ہوتے، خدا کے لیے سمجھا کرو. یہ ادب کی دیکھا نہیں، حدیث میں نہیں آتا کہ اس آدمی نے کہا کہ یا اللہ آپ جانتے ہیں کہ میں ماں باپ کو دودھ پلانے کے لیے ساری رات پیالہ ہاتھ میں لے کے کھڑا رہا، ساری رات گزر گئی، میرے بچے چیختے رہے، بیوی مانگتی رہی، میں کھڑا رہا، جب تک ماں باپ نہیں پیئیں گے میں نہیں دوں گا بچوں کو. صبح ہو گئی، والدین اٹھے، ان کو دودھ پلایا، پھر بیوی بچوں کو دیا. اللہ نے اس کے عمل کو قبول کر کے غار کا راستہ کھولا. تو اب یہ ساری رات کھڑا ہونا کوئی حکم تو نہیں تھا نا، یہ ادب تھا والدین کا کہ ماں باپ جو ہیں وہ ماں باپ ہیں. اسی لیے جب بی بی ام حبیبہ نے پوچھا کہ جا ابی یا رسول اللہ، میرا ابا آئے ہیں مکے سے، تو آپ کو تو پتہ ہے وہ کافر ہیں، ابو سفیان رضی اللہ، بعد میں تو مسلمان ہو گئے، تو وہ کافر ہیں، تو اب میں کیا کروں؟ اور میں کیا کہہ رہی ہوں میں حبیبہ، اکرمی ابا کی، جاؤ اپنے باپ کا احترام کرو، کھانا کھلاؤ، عزت کرو. تو تمہارا باپ ہے کافر ہے تو کیا ہو گیا؟ باپ باپ ہوتا ہے، چاہے کافر ہو، چاہے فاسق ہو، چاہے فاجر ہو، چاہے کچھ. انہوں نے کہا اپنے باپ کا احترام کرو. یہ کیا بات ہے کہ وہ کافر ہے، مشرک ہے؟ تو اس لیے ہمیشہ یہ باتیں دماغ میں رکھ لیں خدا کے لیے کہ جس نے بھی بے ادبی کی وہ مرا، بے ادب بے نصیب، اس کو پھر موقع نہیں ملتا ہے کسی حال. اور جس نے ادب کیا وہ کامیاب. اب دیکھا نہیں کہ صحابہ کیسے ادب کرتے تھے؟ حضور پاک کا پانی وضو کا جو گرتا تھا فوراً لے لیتے تھے اپنے چہروں پہ مسئلہ. حضور پاک نے کبھی ایسے تھوک مبارک ڈالی تو فوراً صحابہ نے ہاتھ میں لے کے منہ پر. اب یہ حکم ہے یا مسئلہ ہے؟ نہ مسئلہ ہے نہ حکم ہے، نہ حضور نے فرمایا ایسا کرو. لیکن حضور کے ہاتھ کو تو لگا ہے نا، وہ تبرک ہے. اس لیے امام بخاری جیسا آدمی بھی تبرک بآثار نبی سے استدلال کرا. حضور پاک نے حج کے موقع پہ جب حجامت بنائی نا، بال مبارک کٹوائے، تو سارے بال صحابہ میں تقسیم کر، اور صحابہ نے ایسے سنبھال کے رکھے ہوئے تھے کہ امام حضرت معاویہ رضی اللہ جب فوت ہونے لگے تو وصیت فرمائی کہ میرے پاس حضور کے بال بھی ہیں، حضور کے ناخن بھی ہیں، اور حضور کی چادریں بھی ہیں. چونکہ ان کی بہن حضور کی بیوی تھی نا، تو اس نے حضور کی چادریں دے دی پرانی، پر میں انہی چادروں میں مجھے کفن دینا اور وہ بال اور ناخن میری آنکھوں پہ رکھ دینا، پھر مجھے اللہ کے حوالے کر دینا. یہ ادب کی بات. اب یہ مسئلہ ہے، حضور نے فرمایا تھا کہ بال ہوں تو آنکھوں پہ رکھیں اور ناخن ہوں تو آنکھوں پہ رکھیں اور میری چادریں ہوں تو اسی میں کفن پہنیں. اللہ کے بندے، ہر بات میں یہ نہیں ہوتا کہ بس یہ حدیث میں ہے. اللہ کے بندے، حدیث میں تو تیرا وجود بھی نہیں ہے، تو کیا حدیث پوچھتا ہے؟ تم بھی تو بعد میں پیدا ہوئے ہو نا. تو اس لیے ایسی باتیں نہ کیا کریں. اللہ تعالیٰ سب پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. جب ختم نبوت کے مسئلے پہ عطا اللہ شاہ بخاری جیل میں تھے تو ساتھ ابو الحسنات اور اسی طرح عبد الحامد بدایونی اور یہ بریلویوں کے بڑے چوٹی کے علماء تھے، وہ بھی جیل میں تھے. چونکہ ختم نبوت کا عقیدہ تو سب کا ہے نا. تو حضرت ابو الحسنات جب لیٹرین کے لیے جاتے تو لوٹا آسا شاہ جی اٹھا لے کے باہر کھڑے رہے. جب حضرت اندر سے کہتے تو لوٹا اندر. بریلوی اور عطا اللہ شاہ بخاری جیسا آدمی